بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت کے حوالے سے یہ ایک سلسلہ جاری ہے، انشاءاللہ آج بھی اور انشاءاللہ چند دنوں میں آئندہ بھی جاری رہے گا۔ آپ سے میں چند سوالات کروں گا اور ان سوالات کا جواب دیں گے، تو وہ ایسے سوالات ہیں جو جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی سیرت کے حوالے سے ہمیں بہت ضرورت ہے اس حوالے سے جاننے کی، کیونکہ جناب سیدہ آج بھی مظلوم ہیں جن کی معرفت کے حوالے سے اہتمام نہیں کیا جاتا۔ ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ نحن حجت اللہ علی الخلق، ہم مخلوق پر حجت ہیں، وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا، ہماری جدہ ہماری دادی زہرا ہم پر حجت ہے، ہم مخلوق کے لیے حجت ہے اور ہماری دادی ہم پر حجت ہے۔ یہ حجت اللہ علی الخلق ہے، حجت اللہ علی الائمہ ہے ہماری بی بی، اور جو حجت اللہ علی الائمہ ہو تو ان کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ان کو سمجھنا، ان کی معرفت حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اور ایک اور روایت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ صلی علی محمد و آل محمد، فرماتے ہیں کہ فاطمہ کا نام کیوں رکھا گیا فاطمہ؟ لأنها فاطم عن معرفتها، کیونکہ لوگ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت سے عاجز ہیں، وہ حق معرفت ادا نہیں کرتے جو حق معرفت ادا کرنا چاہیے۔ جس طرح قرآن کریم آج بھی ہمارے لیے غریب ہے، آج بھی ہمارے لیے محجور کی حیثیت رکھتا ہے، آج بھی ہمارے لیے ایک نامانوس حیثیت رکھتا ہے، اسی طرح جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی ہمارے لیے نامانوس حیثیت رکھتی ہیں۔ ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم معرفت کے کچھ ایسے دروس رکھیں، کوئز رکھیں، پروگرام رکھیں، محفلیں رکھیں، تاکہ جناب سیدہ کی معرفت زیادہ ہو۔ اس سلسلے میں ایک پہلا سوال آپ سے سوال کروں گا، صرف ہاتھ بلند کرنا ہے آپ نے، وہ یہ کہ جو آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، آیت تطہیر، اس آیت تطہیر کو جب نازل کیا گیا تھا وہ یہ بتائیں کہ چادر زہرا سلام اللہ علیہ کے نیچے کتنے افراد تھے جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی؟ ہاں جی بتائیں، آج ذرا کھڑے ہو جائیں، سید قیب شاہ کھڑے ہو جائیں۔ کتنے افراد تھے؟ 5 افراد تھے، ان کے نام ہی بتا دینا۔ حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت علی علیہ السلام، حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا، حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، اور حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام علیہ السلام۔ صلوات پڑھ دیں محمد محمد عجل فرجہم۔ تو اس سلسلے میں یہ آج جو سوال تھا یہ وہ یہ کہ پنجتن پاک تھے، کہنے کا مطلب کیا ہے؟ میں نے آپ سے کیوں پوچھا یہ سوال؟ بہت عام سوال سمجھا جاتا ہے۔ دراصل پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے آج سوشل میڈیا پر کہ جی اہل بیت سے مراد ازواج بھی ہیں، وہ پیغمبر کے گھر والیاں تھیں، اسی وجہ سے اہل بیت کہا گیا ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے جناب والا، چاہے آپ کی اپنی کتابیں ہوں یا ہماری مکتب تشیع کی کتابیں ہوں، ان سب کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ اہل بیت کون ہیں؟ وہی اہل بیت ہیں جو چادر زہرا سلام اللہ علیہا کے نیچے جمع ہوئی تھی، اور وہ 5 تن پاک، وہ کون سے 5 تن پاک ہیں؟ جناب پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور حسنین کریمین علیہ السلام۔ یہ 5 تن پاک تھے، اس کے علاوہ کوئی بھی اہل بیت میں شامل نہیں ہے، حتیٰ کہ جناب ام سلمہ بھی اس میں شامل نہیں ہیں، انہوں نے اجازت مانگی تھی پھر بھی وہ شامل نہیں ہو سکی۔ پیغمبر نے فرمایا آپ انت علی خیر۔ اسی طرح جناب عائشہ بھی آئیں،
انہوں نے بھی اجازت طلب کی کہ میں بھی آ جاؤں، تو اس وقت بھی جناب عائشہ کو بھی فرمایا کہ تنحی عنی، دور ہو جا ہم سے، دور ہو جاؤ ہم سے، بلکہ یہ اہل بیت فقط وہ ہیں جو چادر زہرا کے نیچے آئے، اور چادر زہرا کا خاص نشانی کے طور پر بیان کیا، یہی زہرا ہے جن کی چادر کے نیچے 5 تن پاک آئے تھے، اور وہ ان کی شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی۔ ہاں جی، اچھا جی، ایک اور آپ سے سوال کرنا ہے، وہ یہ کہ حدیث قصہ کو روایت کرنے والے کون سے صحابی ہیں؟ میں بچوں سے پوچھنا چاہوں گا، بچوں سے، آپ کھڑے ہو جائیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، شاباش ماشاءاللہ، سلامات پڑھ دیں محمد صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد عجل فرج۔ اور یہ بتائیے کہ اس حدیث قصہ کو جناب جابر نے کن سے روایت حاصل کی ہے؟ کن سے حاصل کی ہے روایت؟ ہاں جی، یہ بتا سکتا ہے؟ میں کن سے پوچھوں؟ ہاں، آپ علمدار حسین مومن، حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، سلامات پڑھ دیں محمد والا صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اب آپ سوال کون سا ہے؟ وہ یہ کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتی تھیں تو ان کے استقبال کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا؟ اپنی بیٹی کا کس طرح استقبال کرتے تھے؟ جو صحیح معنوں میں مجھے بتائیں۔ ہاں جی، کون بتائے گا؟ آپ بتا دیں۔ روایت میں ہے کہ جب حضرت فاطمہ آتی تھیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قام الیہ کے الفاظ استعمال میں کہ کھڑے ہوتے تھے اور ان کی طرف چل دیے جاتے تھے، چلے جاتے تھے۔ علامات پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو اس سلسلے میں بیان کر دوں، یہ انہوں نے ایک اشارہ کیا ہے کہ چل کر چند قدم آگے، قام الیہا، قام الیہا کا لفظ ہے، قام لہا نہیں کہا، قام الیہا یعنی چند قدم آگے چل کر اپنی بیٹی کا استقبال کرتے تھے۔ بلکہ ایک آگے میں اضافہ کر دوں کہ جناب زہرا کے ہاتھوں کو بوسہ لیا کرتے تھے، پھر جناب زہرا کو اپنی مسند پر بٹھایا کرتے تھے، مسند پر بٹھا کر، اپنی مسند پر بٹھا کر خود دوسری جگہ بیٹھتے تھے، اپنی بیٹی کو اس جگہ پر بٹھایا کرتے تھے۔ معرفت فاطمی کا یہ سلسلہ جاری ہے، انشاءاللہ کل بھی جاری رہے گا۔ اور اب ہم نوحہ سنیں گے، آخری نوحہ ہے میری، کیونکہ شب جمعہ ہے، شب توسل ہے، جناب زہرا کا وسیلہ ہم نوحے کے ذریعے سے حاصل کریں گے، اور اس میں جناب سید محمد کیف رضوی صاحب نوحہ پڑھیں گے، اور اس نوحے میں ہم شامل ہوں گے، خلوص نیت کے ساتھ شامل ہوں۔ یہ ہمارا نوحہ پڑھنا یقیناً بارہ خداوندی میں قبول بھی ہوگا۔ جناب